بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے زوم کی نیٹ میٹنگ میں۔ تو ظفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا موضوع ہے کہ جذبہ حب الوطنی، جذبہ ہمدردی وبا کے دور میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی وبائی صورتحال ہو تو اس میں لوگ انتہائی پریشان ہوتے ہیں، اور غریب لوگ ہیں ہمارے ملک کے۔ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے اور اس ملک کے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کرونا پر بہت جلدی شتابی سے قابو نہیں پا سکے، اس لیے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ غریب ملک ہے، یہاں پہ لوگ ہیں دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کا چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر ہم لاک ڈاؤن مکمل کر دیں، کرفیو کی کیفیت نافذ کر دیں۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، وہ اس میں وہ حق بجانب بھی ہیں، اور آج اس بیماری نے مکمل طور پر ہمیں مفلوج کر دیا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ڈاکٹر ظفر حسین تسکین صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اس وبائی صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر حسین صاحب، آج آپ اس موضوع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ جناب کوکب شکیل نظر صاحب، السلام علیکم، اور آپ کے توسط سے ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں بھی میرا سلام عقیدت۔ آپ نے یہ جو مقدس سلسلہ کلام شروع کر رکھا ہے، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے ہم سوچ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہر ایک لفظ امانت ہے، عامت الناس کی، عوام الناس کی، امت مسلمہ کی۔ ڈاکٹر صاحب، خراج ہے آپ کی اس بدعت حسنہ کو، اور آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ جس شکل میں خدمت کا موقع دیا ہے اس پہ سراپا تشکر ہوں۔ آج آپ نے جو عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ ہے وبا اور جذبہ امداد باہمی۔ یہ بہت خوبصورت آپ نے موضوع دیا ہے کہ وبا جو ہے اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ پینڈیمک ہے اگر وہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، اور اینڈیمک ہے اگر وہ کسی ملک یا کسی خطہ ارضی تک محدود ہے، اور سپوریڈک ہے اگر وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کو، جزائر کو گھیرے ہوئے ہے۔ جہاں تک کووڈ 19 کا تعلق ہے، بلا شبہ دس از اے پینڈیمک۔ کائنات کا وہ کون سا کونا ہے جو اس کے وبائی اثرات سے محفوظ ہے؟ اٹ از نو ڈاؤٹ اے پینڈیمک۔ اب اس پینڈیمک میں فیلو بینگز کے، انسانوں پر کیا فرائض ہیں؟ میں اس میں ڈاکٹرز کو نہیں کاؤنٹ کروں گا، کیوں کہ ڈاکٹرز تو وہ ہیں کہ جن کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے ہماری فرہنگ محدود ہے، ہماری لغت معذور ہے، ہماری زبان لکنت زدہ ہے، اور ہمارے الفاظ راشا زدہ ہیں۔ وہ اتنا بڑا کریکٹر ہیں کہ دنیا آج یقین کر لے کہ زمین پر اللہ نے جن کو حق کے مسیحائی تفویض کیا ہے وہ بلا شبہ ڈاکٹرز ہیں۔ احمد فاروق کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، جو کہ ہمارا شاگرد بھی ہے اور اسپیشل کیئر اسپیشلسٹ ہے فیصل آباد میں۔ 900 سے زائد کرٹیکل کیسز جو ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو زندگی دے، وہ نوجوان بچا چکا ہے۔ آئی سیلیوٹ کوکب، سیلیوٹ، وی آل سیلیوٹ۔
ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا میں، ڈاکٹرز کا تو کریکٹر ہی علیحدہ ہے، ان کا اجر اللہ دے گا۔ اب بات یہ ہے ان کی جن کی دیواریں سانجی ہیں، مجھے پنجابی کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ کندھاں پاویں سانجیاں ہون پیٹھ تے اپنوں اپنی ہیں، اس کو ہم نے قطع کرنا ہے، اس کو ہم نے اس مصرے کو نلیفائی کرنا ہے۔ اب اسلام نے کیا کہا؟ کندھاں پاویں سانجیاں ہون پیٹھ تے اپنوں اپنی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو گویا آپ جبر اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر بھوکا پڑوسی آپ کا سو گیا تو پھر اگر آپ نے چرگے ورگے کھائے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ تو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ اس عالم وبا میں جب کہ لاک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن ہونے والا بھی ہے، بلکہ ہم تو عمران خان صاحب سے کہیں گے عمران خان صاحب آپ ایک معمولی حکمران نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے علم کی بر اعظمی آنکھیں دی ہیں، تو خدا را آپ صرف ہوم ورک کریں۔ ہوم ورک کیا ہے؟ کہ صلہ رحمی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی جو دیوار سانجی ہے نا، اس کے دکھ بھی سانجے کرو، اس کی تکالیف بھی سانجیاں کرو۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو صرف سرگوشی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ اس کا بیٹا بخار ہے، 10 دن سے باہر نہیں نکل رہا، شاید کرونا ہے، وہ گھر والا شاید کرونا۔ دس از اے ویری، یہ تو عورتوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو بیدار کر کے اور تمام تر اسلحہ محبت و ایثار و انفاق و یگانگت و التفات سے لیس ہو کر اس کے دروازے پہ جائیں۔ کیا تکلیف ہے؟ کیا روگ ہے؟ کیا ٹربل ہے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ کا ماں جایا ہوں، اس کے گھر کے راشن کا پتہ کرو، اس کے گھر دوا دارو کا پتہ کرو، اس کے گھر کے بلز کا پتہ کرو، اور پھر محلے داروں سے کہو، اگر خود کر سکتے ہو تو بسم اللہ، وگرنہ مخیر حضرات سے کہیں کہ اس کا بل 10,000 روپیہ ہے، اس کا کنیکشن کٹ جائے گا، بچہ اس کا بیمار ہے اور پھر یہ بڑی مشکل میں ہوگا، چلو 2,000 روپیہ یا 1,000 روپیہ کا اس کا بل دے دے۔ اس کے گھر راشن کا پتہ کرو، اس کی سہولیات زندگی کا پتہ کرو۔ یہ ہے اس وقت تقاضائے وبا۔ اگر آپ نے وبا کو اس طرح میٹ کیا، کوکب صاحب، ہم دونوں بھائی امت الناس کے نام، اپنے ہم وطنوں کے نام، اپنے ہم شہریوں کے نام، ہم اپنے محلے والوں کے نام یہ پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے، جیسے میں نے پہلی بیرس کیا تھا، کہ بہتر ہے ماؤ مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ انسان کی خبر لو۔ سروس آف مین از سروس آف گاڈ۔ ارے انسان کی خدمت خدا کی خدمت ہے، تو اللہ نے آپ کو یہ اپنی خدمت کا موقع دیا ہے، اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ دروازوں کو کٹکھٹاؤ، بڑے ہی معزز انداز سے، معتدل انداز سے، بڑے ہی مؤثر انداز سے، مہذب انداز سے، عزت دینے والے انداز سے اندرون خانہ کا پتہ کرو کہ فلاں آدمی 10 دن سے باہر نظر نہیں آ رہا، 5 دن سے باہر نظر نہیں آ رہا، خیر ہے؟ خیر ہے؟ میرے محلے میں میرے سامنے ایک نوجوان ہے، اس کے ماسک بنانے شروع کیے، اس کا ماسک کا کاروبار ہے، تو میرے محلے میں گلی میں جتنے لوگ بے کاروبار تھے ان کو ماسک بنانے کو چھوڑ دیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی جان، ڈاکٹر صاحب میں ان کو 1,000 1,200 روپے دہاڑی مل رہی ہے، میں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، بہت بڑی خدمت ہے جو تو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، جو تو اپنے گلی والوں کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ عرض مدعا یہ ہے، دل تنگ نہ کرو، تونگری بدل نہ بمال۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ تونگری دل سے نہیں ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ دل کھلا کرو، کچھ شادہ دل کرو، ہمدردی کے جذبات پیدا کرو، اور سنو، یاد رکھو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کو آپ قرضہ دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرنا اللہ کے ساتھ
کاروبار کرنا ہے اور وہ 70 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، بہت سارے دلائل ہیں. تو میں اس مشکل گھڑی میں آپ کو مواخات کا نہیں پتا کہ میرے آقائے مولا نے، میرے آقا مولا نے، سرکار سرور کائنات نے، آقائے کل نے، دانائے سبل نے جو مواخات قائم کیا آ کے مدینے میں، کس کو کس کا بھائی بنایا، کس کو کس کا بھائی بنایا، ہر مہاجر کو ہر انصاری کا بھائی بنایا، اور اتنی شدت سے بھائی بنایا کہ وہ کہتے تھے یہاں تک شک پڑ گیا ایسا نہ ہو کہ خانگی معاملات میں بھی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو لگتا تھا کہ مولا کہنے والے ہیں کہ 1 بیوی اس کو دے دو. یعنی مواخات اتنی شدت سے تھی، ڈپینڈنس اتنی کلی تھی، اور ساتھ ہی مہاجروں کو کہا، پیغام غیرت دیا کہ یہ ڈپینڈنس بہت دیر تک نہیں رہنی، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا ہے. اسلام ایثار کا، انفاق کا، محبت کا، یگانگت کا، الفت کا، دوسروں کے دکھ بانٹنے کا دین ہے. اور یاد رکھو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اسلام اپنی اصلی شکل میں اگر سنیت ہے تو سنیت کمال پر ہے، اگر تشیع ہے تو تشیع کمال پر ہے، دیوبندیت ہے تو دیوبندیت کمال پر ہے، اہل حدیث ہے تو وہ لوگ کمال پر ہیں. ہر مذہب ہر فرقہ اپنے کمال پر ہے. تو کمال، میرا جملہ سن لیجئے گا، کمال تفریق میں نہ ڈالو، کمال خدمت میں ڈالو. شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، کس میں؟ خدمت انسانی میں. اور خدمت انسانی میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ صرف شیعہ کو دے، نہ، شیعہ بریلویوں کو بھی دے، شیعہ دیوبندیوں کو بھی دے. کیوں کہ سب عاشق رسول ہیں، ایک ہی چمن کے پھول ہیں. یہ وقت ہے میرے بھائیوں کس کا؟ ایثار کا، انفاق کا، محبت کا، پیار کا، تفریق کا نہیں. خدا را تفریق دور کرو اور صلہ رحمی کے جذبات سے اور جذبہ امداد باہمی کے دربار سے آگے آؤ، جذبات سے. انشاءاللہ یہ جو وبا ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گی. آپ کی خدمت انسانی کے جذبات سب سے بڑی ویکسینیشن ہے. اٹس اے گریٹ ایمونائزیشن آف دا سوسائٹی. آپ کی دعاؤں کا طلبگار پروفیسر ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر کوکب شکیل. والسلام.